السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیریت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بننے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ میری سسٹر ہم لوگ سورہ یونس آیت نمبر 64 تک تفسیر اور آیت نمبر 67 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت نمبر 68 سے سٹارٹ کریں گے اور 70 تک ٹرانسلیشن کریں گے، اور تفسیر کا لیسن آیت نمبر 65 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ ٹرانسلیشن۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنائی ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے۔ هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ان عندکم، نہیں ہے تمہارے پاس، من سلطان بہذا، کوئی دلیل اس کی، اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجیے بے شک وہ لوگ جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ کامیاب نہیں ہونے والے۔ متاع فی الدنیا، یہ فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا، ثم الینا مرجعهم، پھر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے ان کو، ثم نذیقهم العذاب الشدید، پھر چکھائیں گے ہم ان کو عذاب سخت، بما كانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ جو وہ کفر کرتے تھے۔ تفسیر آیت نمبر 65 سے۔ ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السمیع العلیم۔ تفسیر، اور نہ غمگین کرے آپ کو ان کا کہنا، ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، هو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ مکی سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں تو مکی حالات بہت ہی زیادہ سخت تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی طرف دعوت دی تو اس وقت جو قریش مکہ تھے، جو سرداران تھے، ان کو یہ بات ایک بھی نہ بھائی، ان کو یہ گھمنڈ تھا کہ ہم سردار ہیں، ہمارا ادھر سکہ ہے تو ہم سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کر سکتا، ہم تو بیت اللہ کے متولی ہیں۔ اسی گھمنڈ میں آ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انہوں نے سنی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اکیلے کو پکارا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور ان کے اندر کئی طرح کے عقیدے پائے جاتے تھے۔ کچھ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنے کے ساتھ ساتھ اور بھی معبود بنائے ہوئے تھے کہ ہم ان تک
رسائی حاصل کرنا، اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ان کو پکارتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے تھے اللہ کا وجود ہی نہیں، یہ ہماری زندگی ہے، تو اسی طرح ہم پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح مر جاتے ہیں اور اسی طرح ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، نہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، نہ ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس طرح کے مختلف ان کے اندر عقیدے پائے جاتے تھے۔ تو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مختلف القابات سے پکارنے لگے، کچھ دیوانہ، جادوگر، جھوٹا، اور کئی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے، اور صحابہ کرام کو بھی بہت سخت اذیتیں دیتے، جس کو بھی دیکھتے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کو مانتا ہے، جو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو تبلیغ وہ کرتے ہیں اس کو مانتا ہے، تو اس کو پھر وہ چھوڑتے ہی نہ، بہت سخت اذیتوں سے دوچار کرتے ہیں۔ تو اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سخت حالات تھے تو اللہ سبحانہ و تعالی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہے تھے۔ یاد رہے کہ اتنے مشکل حالات میں اگر کوئی ایک بھی اپنا ہو، تسلی دینے والا ہو، دلاسا دینے والا، غمخوار ہو، تو انسان کو بہت زیادہ حوصلہ ہوتا ہے، انسان بہت اچھے سے کام کر سکتا ہے۔ تو جس کو تسلی دینے والے اللہ سبحانہ و تعالی خود ہوں تو اس شخص کو پھر کسی اور کی پرواہ نہیں رہتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں پہ غمزدہ نہ ہوں۔ ان العزت للہ جمیعا، کیونکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ خود کو باعزت قرار دیتے ہیں، آپ کی پرواہ نہیں کرتے، آپ کو ستاتے ہیں طرح طرح سے، اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ اس کی بات نہیں ماننی، یہ جادوگر ہے، یہ اس کا جادو چل جاتا ہے، یا اور بھی بہت ساری اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کو بلند کریں گے، آپ کے معاون بہت زیادہ ہوں گے، اور جو باتیں کرنے والے ہیں وہ یا تو مان جائیں گے یا پھر ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آپ اپنا کام دعوت کا جاری رکھیں، اپنے مشن سے نہ ہٹیں، کیونکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ذات اس کو سننے بھی والی ہے اور جاننے والی بھی ہے، ان کے تمام حالات سے واقف ہے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی، کوئی حالات بھی مخفی نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، سن رکھو اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ یعنی اے لوگوں، تم جو اپنی سرداری جتلاتے ہو تو تمہارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب اللہ کی ملکیت میں ہے، تمہارا تو اپنا سانس بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فرما رہے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ ایسے لوگ اگر اٹھے ہیں، آپ کو ایذا دیتے ہیں، تو ایسے لوگ زیادہ دیر پنپ نہیں سکتے، زیادہ دیر سر اٹھا کر چل نہیں سکتے، ایک وقت کے بعد یہ ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ پھر مزید اللہ فرما رہے ہیں وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، جو لوگ اللہ کے علاوہ اپنے شرکاء کو پکارتے ہیں، ان کے پاس ان کو پکارنے کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، حالانکہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں یا اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، تو یہ لوگ پھر ان کو کس بنیاد پہ پکارتے ہیں، جبکہ وہ چیزیں جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی ان کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں۔ پھر اللہ خود ہی فرما رہے ہیں یہ نہیں پیروی کرتے مگر اپنے خیال باطل کی، اور نہیں وہ مگر اٹکل پچو کرتے، یعنی کہ جو چیز ان کے ذہن میں آ جاتی ہے بس اسی کے مطابق یہ فیصلے کرتے رہتے ہیں، اس کے مطابق ہی اندازے لگاتے رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ جو یخرسون کا ورڈ ہے یہ ہا را صاد سے ہے، ان کے اس کا روٹ ورڈ جو ہے ہا را صاد پھلوں کے پکنے پہ، ان کے پھلوں کے جو درخت ہوتے ہیں ان پہ بولا جاتا ہے۔ جب وہ پھل پک جاتا ہے اس کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی جو پیمائش ہے اس کو اب درخت کو تو نہیں تولا جا سکتا، اس کو پھر اندازہ لگا کے
اس کا جو ریٹ ہے اس کا باؤ کیا جاتا ہے. تو یہاں راسواد اسی سے نکلا ہوا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ادھر فرما رہے ہیں انہی کے مطابق کہ تم لوگ اپنے اندازے لگاتے ہو. ایسے تمہارے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ تمہیں کوئی اللہ نے ایسی بات کہی ہے کہ تم ان کو شریک ٹھہراؤ. تم اپنے خیال باطل اور اٹکلیں بچوں یعنی کہ اندازے لگا لگا کر یہ سب کر رہے ہو. پھر اللہ تعالیٰ مزید دلائل کے ذریعے سمجھانا چاہ رہے ہیں اپنی قدرت کمال کے ذریعے کہ اے لوگوں، تمہارے سامنے جو رات دن کا ایک سرکل چل رہا ہے اسی کو دیکھ لو. اس کو چلانے والی ذات کون سی ہے؟ پھر فرمایا خود ہی کہ وہی پاک ذات ہے جس نے تمہاری رات بنائی کہ رات کو دیکھ کے ہی سبق حاصل کر لو. کس لیے؟ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. پھر جیسے ایک اور مقام میں بھی فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر رات نہ آئے تو کون معبود ہے تمہارا جیسے تمہارے اوپر رات ہی لے آئے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، یا پھر دن لے آئے جو روشن ہو. اگر ہمیشہ رات ہی رہے تو پھر بھی نہیں آپ لوگوں کو ٹھیک، اگر ہمیشہ دن رہے تو وہ بھی انسان نہیں پسند کرتا، کیونکہ رات پرسکون ہوتی ہے، انسان بہت آرام سے پرسکون نیند لے سکتا ہے. اور دن کو روشن بنایا کہ انسان آرام سے کام کاج کر کے اپنی جو معاشی زندگی ہے اس کا سرکل چلا سکے. پھر فرمایا کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ جو لوگ سنتے ہیں. باقی جن کے اندر بصیرت کی سماعت ہے، جو کھلے کانوں سے سنتے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. ورنہ تو روز روز تم لوگ دیکھتے ہو، سنتے ہو، لیکن جو عبرت اور سبق حاصل کرنے کے لیے نہیں دیکھتا، نہیں سنتا، تو ان کو یہ کائنات کا نظام کوئی اثر نہیں کرتا. بس ان کے لیے تو یہ ایک نظام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، بس ان کے لیے تو یہی ہے. لیکن جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننا ہے وہ ہر ذرے سے بھی سیکھ سکتا ہے، اللہ کو پہچان سکتا ہے، اللہ کی قدرت کو بہت قریب سے پہچان سکتا ہے. کیونکہ جو بندہ مومن ہے وہ وسیع نظر ہوتا ہے، وہ ہر چیز سے سبق حاصل کرتا ہے، ہر چیز سے عبرت حاصل کرتا ہے. لیکن جس کے برعکس، جس کے اندر شعور نہیں، اللہ کی محبت نہیں، تو وہ ایسے ہی بس بیکار کے شب و روز گزار دیے، ہر چیز ہر نعمت استعمال کی لیکن ساری زندگی گزار دی اور اللہ کو نہ پہچان سکا. آج کے لیے اتنے کافی ہے. آپ انہیں اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، چھٹی نہیں کرنی. کل فرائیڈے ہے، کل آپ کو فرائیڈے کی چھٹی ہے. فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا اور جمعہ پڑھنے بھی جائیے گا. اور جمعہ کی جو سنتیں ہیں یعنی کہ ادب و آداب ہیں ان کو بھی ملحوظ ہاتھی رکھیں. اور یاد ہے کہ بچوں کو بھی لے کے جایا کریں تاکہ بچے بھی اچھے سے سیکھ سکیں. کیونکہ بچوں کو چاہے آپ کتنی بکس پڑھا دیں لیکن جو سن کر بچوں کے اندر راسخ ہوتا ہے، اور اسپیشلی جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتا ہے تو بچے بہت اچھے سے سیکھ سکتے ہیں. ورنہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں ان کو جب مسجد میں بھیجا جائے تو وہ بوریت محسوس کرتے ہیں اور پھر وہ شور بھی کرتے ہیں. لیکن جب بچوں کو شروع سے لے جایا جائے تو بچے عادی ہو جاتے ہیں اور بچوں کو یاد رہتا ہے کہ مسجد کے جو ادب و آداب ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی النبی.